یہی اولادیں آپ کے گھر کو بکھیر کر رکھیں، آپ کے مصیبت کا ذریعہ ہوں گی اور قیامت کی رات کا بے ایمان پکڑے جانے کا ذریعہ ہوں گی۔ یہی اولادیں، حالانکہ آپ کی اولادیں، اس لیے وہ باپ، وہ ماں، وہ گھر میں بڑے ہوشیار ہو رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں بچوں کے پیدا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اتنا ہی ہوتا ہے جیسے بکرا بکریوں کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ کے یہاں ہو گئے ہیں، کتے بلیوں کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ کے یہاں بھی ہو گئے ہیں۔ اگر انسان بنانا ہے تو پھر آپ کو ان کے لیے تعلیم کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اگر انسان بنانا ہے تو پھر آپ کو تربیت کا انتظام کرنا پڑے گا۔ انسان بنانا ہے تو فکر کرنی پڑے گی آپ کو انہیں آدمی بنانا ہے، عزتوں والا بنانا ہے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی، ان کی اٹھنے بیٹھنے کو، آنے جانے کو، لینے دینے کو، بول چال کو نوٹ کرنا پڑے گا، اس کی اصلاح کرنی پڑے گی آپ کو۔ ایسے لوگوں کی صحبتوں میں بھیجنا پڑے گا جو لوگوں کے اعمال و اخلاق کو سنبھالتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس بٹھانا پڑے گا آپ کو جو لوگوں کے دلوں کو دھلتے اور صاف کرتے ہیں۔ ایسے مدرسوں میں، ایسے اسکولوں میں، ایسے کالجوں میں بھیجنا پڑے گا آپ کو جہاں لوگوں کو تعلیم ملتی ہے، نالج ملتی ہے، سمجھ آتی ہے، شعور ملتا ہے، آپ کو وہاں بھیجنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں بھیجیں گے تو پھر آپ تیار ہو جائیے، آپ کی محنتیں بیکار ہیں، آپ ذلت کے لیے، رسوائی کے لیے، آپ گالیاں کھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہی اولادیں آپ کو ذلیل کریں گی، رسوا کریں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لوگوں کو نصیحت کی، اس لیے ہم بتا رہے ہیں آپ کو بار بار کہ ہم نے آپ کو مٹی سے بنایا، جو مٹی کا اصول ہے وہی اصول آپ کا ہے۔ آج ہمارے ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں بیٹا پیدا ہو گیا، بہت راضی مٹھائی کے ڈبے بڑھ رہے ہیں جی، ختنہ ہو رہی ہے اس کی دعوت ہے، عقیقہ ہو رہا ہے اس کی دعوت ہے، اور بیٹوں کو جو پالا جا رہا ہے، سارے جتنے بھی لوگ سب ماں باپوں کے 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے، جتنے لوگ یہ اولادوں کو پال رہے ہیں ان کا 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ کیا ایجنڈا ہے؟ فیشن پر چلنا، انجوائمنٹ کرنا، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ فیشن پر چلنا، انجوائمنٹ کرنا، بڑھیا سے بڑھیا کپڑے، بڑھیا سے بڑھیا جوتے، بہترین بال کٹے ہوئے بہترین سیلون سے، ان کے چال ڈھال بالکل امیروں کے جیسا ہو، فلم ہیرو کے جیسا ہو، بڑے لوگوں کے جیسا ہو، گاڑیاں اچھی، موبائل اچھے، ان کے ٹائی شوٹ بہترین ہو۔ یہ فیشن ہے، یہ فیشن ہے۔ ماں باپ اپنے گھروں میں برتھ ڈے کا اہتمام کر رہے ہیں، یہ فیشن ہے۔ ماں باپ شادیوں کی اینیورسری کا اہتمام کر رہے ہیں، یہ فیشن ہے۔ انجوائمنٹ کیا ہے؟ انجوائمنٹ یہ ہے بہترین سے بہترین کھانے کھلانے کا شوق بچوں کو ڈالا جا رہا ہے۔ یہ چکن فرائی ہے، یہ چکن اسٹو ہے، یہ قیمہ ہے، یہ بریانی ہے، یہ روٹی نان والی ہے، یہ روٹی توے والی ہے، اور فلاں ہوٹل میں بہت اچھا کھانا ملتا ہے، کیلاش پور میں چاٹ بہت اچھی ملتی ہے، سہارنپور میں یہ ہوٹل بہت اچھا کھولا ہے۔ بڑھیا سے بڑھیا کھانے، انجوائمنٹ ہو رہا ہے۔ گھومنے کے لیے تاج محل جائیں گے، دلی جائیں گے، لال قلعہ دیکھیں گے، دبئی جانا ہے، کہاں گھوم کر آنا ہے، سیر سپاٹا کرنے کی عادتیں والی جائیں۔ سال پورا ہو گیا بیٹے، چھٹی ہو گئی ہے، جاؤ گھوم پھر کر آؤ، تو سارے کے سارے گھوم رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، عیش کرانے کی عادتیں ڈالی جا رہی ہیں۔ یہ ہے انجوائمنٹ۔ گھر میں موجود ہے، باپ وہیں بیٹھا، ماں وہیں بیٹھی ہے، اور بچے موبائل دے رہے ہیں، اور کوئی اعتراض نہیں ہے ماں باپ کو۔ بات کرو تو یہ کہتے صاحب کیا کریں، موبائل ایسا آ گیا، بچے بیگانی ہو گئے، گھر میں بیٹھے ہیں، بس موبائل سے بہت ڈانٹتے، بہت پڑھاتے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو لوگ نالائق ہیں، جنہیں سمجھ نہیں ہے، جنہیں شعور نہیں، وہ گدھوں کی طرح اور کتوں کی طرح، بکروں کی طرح بات بن گئے۔ یہ ان کی عادت بتایا ہوں میں۔ جو ہوش والے بات ہیں وہ شکایت نہیں کرتے، وہ مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو مسئلے کا کیا ہوتا ہے۔ مسئلے کا حل نکالتے ہیں باپ، جو گدھے ہیں اور جو کتے اور بلیوں کی طرح وہ حل نہیں نکالتے، وہ اعتراض کرتے ہیں۔ ارے صاحب کیا کریں، بچے موبائل نہیں چھوڑتے۔ آپ کا گھر ہے، آپ کا پیسہ ہے، روٹی آپ کی ہے، کپڑے آپ کے ہیں، جوتے آپ کے ہیں، آپ کے اولاد آپ سے نہ کیوں ہیں؟ آپ اپنے گھر پر کوئی
होनी चाहिए, बच्चे शोर ना मचाए। इतनी पाबंदियां लगाती चाचे भाई में शोर लगा जाता है। ये बच्चा तो सारी जिंदगी आपके साथ है, पैसा आपका, खाना आपका, बिस्तर आपका, मकान आपका, बिजली आपकी, सारी सब कुछ आपका, और आपकी बात नहीं सुन रहा है। क्यों? आपको बाप बनना नहीं आता। बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, आजा बनाओ, उसूल बनाओ। जिस बच्चे का मोबाइल उठाकर देखोगे, माँ बाप को पता नहीं तरबियत कैसे होती है। हर बच्चा फिल्म देख रहा है और कॉमेडी देख रहा है, सीरियल देख रहा है, कव्वालियां सुन रहा है, गाने सुन रहा है, फिल्में सुन रहा है, फिल्में देख रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आपको क्या करना था? आपको ये करना था, मोबाइल रखो बढ़िया से बढ़िया। जरूरत है और मोबाइल के बगैर अगर कोई ये कहे ना मोबाइल से कि बगैर काम चलता है, उर्दू का पता है। मोबाइल जरूरत है आपकी जिंदगी की। अब तालीम उस पर है, मालूमात उस पर है, सारे फ्लाइट की टिकट उस पर है, ट्रेनों की टिकट उस पर है, आपका मैप आपको अपनी मंजिल तक लेकर जाता है, मालूमात उस पर। आपका काम मोबाइल के बगैर नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है उनकी इस्लाह करें। आप उनसे कहें मोबाइल का आप गिरवी खोल दें। अब गिरवी में क्या मिलेगा? जैसा बंदा अंदर से होता है वैसा सब वहां माल और कचरा भरा होता है। आदमी को फिल्मों का शौक है तो वहां फिल्में डाउनलोड होंगी, गानों का शौक है, कॉमेडी का शौक है, वहां कॉमेडी गाने और कमाने के लिए आपको समझाना था बेटे मोबाइल रखो, इसमें कुरान होना चाहिए जिसे आप रास्ते में सफर में पढ़ सकते हो। मस्जिद में जाओ तो मस्जिद में पढ़ सकते हो, घर में चाहो तो घर में पढ़ सकते हो। बेटे आपके मोबाइल में बड़े बड़े आलिमों के बयान होने चाहिए, उनकी तकरीरें, उनकी तफसीरें होनी चाहिए, इसमें आपकी हदीस की किताबें होनी चाहिए, इसमें दीनी मालूमात होनी चाहिए, इसमें सीरत की किताबें होनी चाहिए, सहाबा की सीरत हो, अल्लाह के नबी की सीरत हो, इसमें आखिरत के बयान होने चाहिए। ये सारी चीजें इसमें डालो और मुझे सुनवाया करो। कहना काफी नहीं, बच्चों के मोबाइल खुलवाओ, देखो, कहो उनसे सुबह का वक्त है, जरा सूरह रहमान सुनो बेटे अपने मोबाइल से। हालांकि आपके मोबाइल में है मगर उसे जेब में रखो, बेटे से कहो बेटे सूरह रहमान सुनवाओ पढ़ेंगे। जरूरत नहीं है आपको तरबियत की जरूरत है, आपको जरूरत नहीं रहमान सुनने की। कुरान सुनना देखो, कुरान में पढ़ो, लेकिन तरबियत के लिए जरूरी है आप उनसे